السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طالبات، ادیان و فرق کے دوسرے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ عزیز سامعین، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ادیان و فرق کا تعارف کیا ہے، اور اسی طرح اس مضمون کو آپ کے اس سیمسٹر میں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم باطل کو جان سکیں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی دعوت ان کو دیں گے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے کیا نظریات ہیں، کیا عقائد ہیں، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ انبیاء و رسول اور نبی کی کیا تعریف ہے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اسی طرح انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو کیوں بھیجا، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا سکے اور ان کو شرک کی گمراہیوں سے نکال کر ایک اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اسی طرح انبیاء اور رسول کی ذمہ داری کیا تھی، یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو عام کریں اور لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ اسی طرح سابقہ نبوتیں، یعنی جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو یہ آخر میں جا کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہم نے یہ درس اپنا انبیاء اور رسول سے اسی لیے شروع کیا کیونکہ آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس دنیا میں آئے، اور انہی سے آگے نسل چلتی آئی، تو وہ کیا تھے، اللہ تعالیٰ کے ہی ایک نبی تھے۔ تو انشاءاللہ آج کے ہم اس درس میں دیکھیں گے کہ توحید سے بت پرستی کی طرف انحراف، یعنی لوگ کیسے توحید سے بت پرستی کی طرف منحرف ہو گئے، کیسے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور نظریہ ارتقاء، یعنی دنیا کیسے وجود میں اس کا نظریہ، غیر مسلمین کے پاس کیا نظریہ ہے اس کا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو ان کے باطل نظریات کو ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ تو دیکھیے عزیز سامعین، عام غیر مسلم مورخین اور ایسے ہی ان کے مقلد مسلمان مورخین نظریہ ارتقاء کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بت پرستی توحید سے سابق و مقدم ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتے ہیں کہ سورج کی خود اپنے گرد تیز گردش کے دوران ایک ٹکڑا اس سے الگ ہو گیا، جو آہستہ اس سے دور ہونے لگا اور اپنے اصل یعنی سورج کے مدار کی طرح اپنے لیے مدار بنانے لگا۔ یہی ٹکڑا زمین ہے۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لمبا زمانہ گزرنے سے سطح زمین ٹھنڈی ہو گئی، اگرچہ اس کا اندرونی حصہ گرم ہی رہا اور اسے پانیوں نے گھیر لیا۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرنے سے ان جراثیم اور کیڑوں کی طرح جو کسی بھی بدبودار پانی میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں بھی آبی حیوانات نے جنم لیا۔ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ من جملہ ان آبی حیوانات کے انسان بھی تھا، یعنی ان حیوانات میں انسان بھی شامل تھا۔ اس مدت میں وہ انسان پر آبی انسان کا اطلاق کرتے ہیں۔ پھر مرور زمانے کے ساتھ ساتھ یہ آبی حیوان یعنی انسان سمندر کے کناروں کی طرف نکلنے لگا، ان پر اگی گھاس کھاتا تھا تاکہ وہ سمندر میں مگرمچھوں کی سی زندگی گزارے۔ اس مدت میں وہ انسان پر الحیوان البرمائی کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی البرمائی یہ بر اور ماء سے مرکب ہے، یعنی وہ حیوان جو بر یعنی خشکی اور ماء یعنی پانی دونوں میں رہتا ہے۔ پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مذکورہ حیوان انسان میں تاریخ کے لمبے ادوار کے بعد بہت سے بری اور جنگلی حیوانات سے ممتاز اور جدا ہونے کی خود بخود استطاعت پیدا ہو گئی، اور وہ مختلف قسم کے ہتھیار مثلاً پتھر وغیرہ استعمال کرنے لگا، اور ان باقی حیوانات سے جو اس لحاظ سے ممتاز نہیں ہو سکے تھے اونچا بن گیا اور ترقی کر گیا۔ پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ اسی طرح انسان نے تاریخ انسانی سے ان دور کے
زمانوں میں دین و مذہب کو پہچانا، اگرچہ وہ انسان کے پہل دین کو اپنانے کی کیفیت کے بارے میں باہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی تاریخ میں بت پرستی توحید سے سابق و مقدوم ہے۔ ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ انسان کا پہل دین کو پہچاننا اس طریقے پر تھا جو بعض متاخرین کے ہاں توطمیہ کے طریقے سے معروف ہے۔ پھر اس توطمیہ کی تشریح میں ان کا اختلاف ہے۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ توطمیہ ان کے یہاں ایک شعار اور نشانی تھی جسے ہر قبیلہ اپنے یہاں مقدس درخت، پتھر، قبر یا ستارے وغیرہ کی نشانی کے طور پر اپناتا تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ پہل عبادات ان خوابوں سے معلوم ہوئی جنہیں انسان دیکھتا تھا، جیسے وہ اپنے کسی فوت شدہ قریبی کو دیکھتا کہ وہ نیند میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں فلاں چیز ملے گی۔ وہ بیدار ہو کر اس جگہ جاتا اور وہی چیز پاتا جس کی اسے خواب میں خبر دی گئی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے ایک وضاحت ہے کہ خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر کسی خاص جگہ سے خاص چیز کا ملنا، سچا خواب کسی خاص جگہ سے خاص چیز کا ملنا کا سچا خواب یا تو الہام الہی ہو سکتا ہے یا جن و شیطان کی کارستانی، ورنہ عقل انسانی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ وہ معین چیز وہاں کیسے پائی گئی، پس ماننا پڑے گا کہ وہ شیطان کا گمراہ کن ہتھ کنڈا، اور یہی بات دین اسلام کہتا ہے، ورنہ عقل انسانی شیطان کے وجود اور اس کی کارستانیوں کے ادراک سے قاصر ہے۔ خیر، جب لوگوں میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی خواب سچا ہوتا تھا تو وہ اس میت کی قبر کی تعظیم کرنے لگتا، اسی طرح اس کی جماعت بھی اس کی تعظیم کرنے لگتی، یہاں تک کہ وہ اس کی عبادت کرنے لگتے، اس سے اپنی حاجتیں مانگتے، عاجزی سے دعا کرتے، اس سے مدد طلب کرتے اور قبر پر مجاور بن کر بیٹھ جاتے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب کی بنا پر اس جیسی قبریں بہت زیادہ ہو گئی، حتیٰ کہ قابل تعظیم قبور کی کثرت ہو گئی اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک قبیلہ یا مختلف قبائل ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مرور زمانے کے ساتھ ساتھ ایک معین معبود کے پجاری قبائل دوسرا معبود والے قبائل سے لڑنے جھگڑنے لگے، یعنی ہر قبیلے کا الگ الگ معبود ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کے غلبے سے مقابلے کی انتہا پر غالب قبیلے کا معبود مغلوب قبیلے کے معبود پر غالب سمجھا جاتا تھا، یعنی جو قبیلہ غالب ہو گیا اس کا معبود بہت زور اور طاقت والا ہے، اور جو مغلوب قبیلے کا معبود تھا وہ اس کے پاس کچھ طاقت وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی اس طرح کچھ معبود بے عزت اور کچھ معزز ہونے لگتے تھے، یعنی قبیلوں کی بنا پر وہ ان کے معبود کو بھی ترجیح دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ چکر بعض ملکوں جیسے فارس میں دو معبودوں پر جا کر ختم ہوا، انہوں نے ایک کا نام معبود خیر اور دوسرے کا نام معبود شر رکھ لیا۔ اسی طرح بعض دوسرے ملکوں جیسے مصر فرعونیہ یعنی فرعون، مصر میں جو فرعونوں کی بادشاہت ہوا کرتی تھی، وہاں پر مصر فرعونیہ میں یہ چکر ایک معبود کی عبادت پر ختم ہوا جس کا نام انہوں نے را رکھا اور اس کے لیے سورج کی ٹکیا بطور نشان مقرر کی۔ تطور و ارتقاء کے مادی نظریے کے مطابق اس تاریخ سے لوگوں نے توحید کو پہچانا اور اس طرح بت پرستی توحید سے مقدم ٹھہری۔ تو دیکھیے مذکورہ آراء میں معمولی غور و خوض سے ہی ہم سمجھ جا سکتے ہیں کہ ان نظریات کے قائلین خالق ارض و سما کو نہیں مانتے اور نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ عقلی اور حسی معجزات سے لبریز آسمانی کتب نے یہ حقیقت خوب ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے، اس میں برکتیں رکھی اور صحیح انداز سے خوراکیں بھی رکھی، پھر آسمانوں کو پیدا کیا اور قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین فرمایا، پھر معزز فرشتے پیدا فرمائے، پھر جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا اور ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے، چنانچہ انہیں بہترین اور متوازن شکل پر اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ان کا قد پیدائش کے دن 60 یعنی 60 ہاتھ تھا۔ ان کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ان کی پسلی سے ہماری اماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر انہیں ماں ان کی بیوی کے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا
کلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ یعنی تم دونوں جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یقیناً تو اس جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ پیاسا رہے گا نہ تجھے دھوپ ستائے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان فقال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، پس شیطان نے اس کی طرف یہ خیال ڈالا کہ اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت اور اس زائل نہ ہونے والی بادشاہی نہ بتلاؤں؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، پس اس کے جھانسے میں آ کر ان دونوں نے اس سے پھل کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئی اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے، لیکن ان کے رب نے پھر انہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، لیکن پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت دے دی۔ اور اس وقت ان سے کہا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، یعنی تم دونوں اس وقت اس جگہ سے اتر جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی، میرے راستے کی اتباع کی، فلا یضل ولا یشقی، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ عزیز سامعین، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اکیلے اللہ پر ایمان لانے والے معزز نبی بن کر آئے، اس زمین پر آئے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے اور توحید اسی کے لیے خالص کرنے کی دعوت بھی دیتے۔ یہی توحید برحق اس امت تک اولاد آدم کا دین بنتی چلی آئی، جس کی طرف نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر یہ امت توحید سے بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ بالتحقیق یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ یہ لوگ بتدریج بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، چنانچہ ان کے پہلے لوگوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے کچھ نیک افراد موجود تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی قبروں کی تعظیم و توقیر شروع کر دی اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ ان کی مورتیاں بنا لیں تاکہ یہ بات ان کی یاد اور ان کی اقتداء میں زیادہ مؤثر ہو۔ پھر لمبے عرصے کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے اسلاف ان کی قبروں کو پوجتے تھے، پس وہ بھی ان پر جم کر بیٹھ گئے اور ان اصحاب القبور کی طرف عاجزی کرنے اور مدد مانگنے لگے، تعاون حاصل کرنے اور اس چیز جس پر خالق ارض و سما کے سوا کوئی قادر نہیں کا سوال کرنے میں متوجہ ہونے لگے۔ وہ ان اصحاب القبور سے پوشیدہ خوف کھانے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سی یا اس سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ انہوں نے ان مردوں کو حق تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو اس طرح توحید سے بت پرستی کی طرح پہلا جھکاؤ پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ وہ ان سے کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عزیز سامعین، انبیاء اور رسول کی دعوت کا یہ ایک بنیادی جملہ ہے جو ان کے تذکرے میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا کہ ابھی جو میں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف آیت نمبر 59، اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 61 میں اور سورہ مومنون آیت نمبر 23 وغیرہ پر اس کا